سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى بالقرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله القمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما الحمدللہ اللہ پاک نے آج کے اس عظیم شب جمعہ پر ہمیں جمع ہونے کی بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. ہمارے یہاں جمع ہونا مقصد صرف ایک ہے، آخرت کی تیاری. سب سے سمجھدار انسان وہ ہے جو اس چیز پہ یقین کر لے کہ اس دنیا کو ہم نے چھوڑنا ہے اور اس کے بعد جو آنے والی دنیا ہے اس میں ہم نے جانا ہے اور اسی کے لیے اللہ نے ہمیں تیاری کے لیے ہم بھیجا ہے اور ہم اس کی تیاری کریں. ہم لوگ بھی الحمدللہ آج رات اس لیے جمع ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری کریں. آخرت کی تیاری کے لیے اس وقت جو عمل نے عمل سلیکٹ کیا ہے وہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ صادق مصدوق امام الانبیاء سرور قلوب سینہ سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی عمل بھی اللہ سے ذکر پڑھ کر ایسا نہیں جو نجات دلا سکے. جتنے بھی اعمال ان سب سے جو افضل عمل ہے جو ہمیں نجات دلائے گا آخرت میں وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. تو جب اتنا قیمتی عمل ہے یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹی دے رہے ہیں اس پر کہ یہ ایسا عمل ہے یہ سب سے زیادہ نجات دلانے والا ہے. اعمال تو بہت ہیں جو ہم نے کرنے ہیں اور کرتے ہیں. اسی عمل کو اللہ تعالیٰ نے ایسا عمل بنایا ہے کہ اس کے ذریعے حقیقت میں جو ہے انسان کو نجات ملتی ہے. یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کا تمام اعمال کے ساتھ تعلق ہے.
تمام اعمال کے ساتھ تعلق ہے. یعنی جو بھی عمل ہم کریں گے اس عمل کی کمپلیشن اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے. اس عمل کو مکمل اللہ کا ذکر کرتا ہے. اللہ کے ذکر میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ ہر اعمال کی جو روح ہے دوستو وہ اخلاص ہے. خالص اخلاص جس کو کہتے ہیں اللہ کے لیے ہو. جس عمل میں بھی اخلاص نہیں ہوتا اللہ کے نزدیک وہ عمل قبول نہیں ہوتا ہے. تو اس اخلاص کو حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ صفت ساری جو رکھی ہے وہ اللہ کے ذکر میں رکھی ہے. اللہ تعالیٰ جب انسان ذکر پہ محنت کرتا ہے تو حقیقت میں کیا کر رہا ہے؟ اپنی نماز پہ محنت کر رہا ہے. وہ اس عمل پر محنت کر رہا ہے جو اللہ کے سامنے ہم نے پیش کرنے ہیں. ذکر بذات خود ایک عمل نہیں بلکہ یہ مقصود نہیں ہے ایسا عمل ہے بلکہ یہ مقصود تک پہنچانے والا عمل ہے یہ انسان. کیونکہ اعمال کو صحیح کرنا ہمارے لیے درست کرنا سب سے بڑا اہم کام ہے. اس میں سب سے بڑی چیز جو اللہ کی نماز ہے جو اللہ کے سامنے ہم پیش کریں گے. تو اس کے لیے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ذکر میں اللہ نے ایک خاصیت رکھی ہے کہ اگر بے نمازی ہے تو نمازی بن جاتا ہے. نماز میں کوتاہی ہے تو نماز میں چستی آ جاتی ہے. یعنی جیسے جیسے اللہ کا ذکر انسان کا ترقی کرتا ہے اس کی مثال دے رہا ہوں, ایک عمل کی مثال دے رہا ہوں. سارے عمل جتنے فرائض ہیں وہ اسی طرح بدتدریج بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کے راستے کے اور اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی چھوٹی سی آیتیں پڑھتے ہیں اس میں بھی ارشاد فرمایا آخرت کی تیاری ہے اس میں بھی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. دو چیزوں کے اندر آخرت کی تیاری فرمائی اللہ تعالیٰ نے. خطاب تو اللہ نے نبی پاک سے فرمایا لیکن امت کو خطاب ہے حقیقت میں کہ آخرت کی تیاری کرنے کے لیے یہ دو عمل اختیار انسان کرے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اللہ کا ذکر کرے. انسان ذکر کو پکڑ لے. اللہ فرما رہے ہیں کیوں؟ جیسے میں آپ کو عرض کیا کہ ذکر سب سے بڑا عمل ہے جو انسان کو نجات دلاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کے ذکر کو انسان کا پکڑے اور جو طریقہ ہے ذکر کا اس طریقے کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. اللہ نے اپنے ذکر میں ایسی برکتیں رکھی ہیں اتنے انعامات رکھے ہیں کہ بے انتہا ثواب اللہ کے ذکر پہ انسان کو ملتا ہے. اس کی اہمیت ایک حدیث سن لیں کہ کتنی بڑی چیز ہے اللہ کا ذکر. ان اللہ ملائکۃ یطوفون طریق قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ملائکۃ یطوفون طریق. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کچھ فرشتوں کو مخصوص فرشتوں کو دنیا میں بھیجے اور کچھ چنا ہے اللہ تعالیٰ نے. ان کا کیا کام ہے جو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں دنیا کے اندر؟ عجیب ڈیوٹی ان کی لگائی اللہ تعالیٰ نے. ان اللہ ملائکۃ یطوفون طریق کہ وہ کیا کرتے ہیں فرشتے کہ صرف ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں. ان فرشتوں کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بس گھومتے پھرو گلیوں کے اندر طریق راستوں میں گھومتے ہیں ادھر ادھر سارے گھومتے ہیں. کس وجہ سے؟ تمہیں سننا
اہل ذکر. سبحان اللہ. کیا عجیب فرشتے ہوں گے کہ دنیا میں گھومتے پھر رہے ہیں. ان کی ڈیوٹی ایک لگائی ہے کہ صرف تمہارا ایک کام ہے جو تم نے کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ تم سن لے اہل ذکر کہ تم نے اس دنیا کے اندر ایک چیز تلاش کرنی ہے. اور وہ چیز کیا تلاش کرنی ہے؟ کہ اللہ کا ذکر کہاں ہو رہا ہے. حدیث سنا رہا ہوں. اہمیت سمجھیں. الحمدللہ کہ اس قدر اہمیت ہے یہ ذکر کی مجالس کی جو ہم جان کرتے ہیں. چھوٹی حدیث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ فرشتے اتارتے ہیں, گھومتے ہیں, کوئی کام کرنا نہیں ہے. بس ایک کام ہے کہ تم نے ایک کام کرنا ہے کہ تم بس صبح سے شام تک تلاش کرو کون لوگ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ہم نے سون کہتے ہیں تلاش کرنے کو. تلاش کیوں کی, کس کو کی جاتی ہے بھائی؟ تلاش تو اس کو کہتے جو عام نہ ہو چیز, جو کامیاب ہو, کم ملنے والی چیز ہو. جیسے سونے کو تلاش کیا جاتا ہے, کم ملتا ہے نا. آئل کو تیار کیا جاتا ہے, ادھر کھودو وہاں سے ملے گا تیل, کم ملتا ہے نا. تو دو چیزیں, ایک تو وہ کامیاب ہے, دوسرا وہ قیمتی چیز ہوتی ہے بہت زیادہ, آسانی سے ملتی نہیں ہے. تو اس کے لیے کمپنی بنتی ہیں اور لوگ آتے ہیں, اوزار بنتے ہیں, تیلوں کو تلاش کرتے ہیں. اس زمین سے نکلے گا, اس زمین سے نکلے گا, سونا یہاں سے نکلے گا, کیونکہ بہت قیمتی چیز ہے, قیمتی بھی اور بہت کم ہے. تو فرشتوں کو جو ڈیوٹی لگائی تو پتہ چلتا ہے کہ بے انتہا قیمتی چیز ہے اللہ کا ذکر. اور کم یہ تو آپ دیکھیں کہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ اللہ کا ذکر کرنا بہت کم ہو جائے گا لوگوں. اور شیخ الحدیث نے اپنی کتاب میں لکھی ہے چیز. جیسے جیسے زمانہ خرافات کی طرف جائے گا اس کی وجہ ہی ہوگی. شیخ الحدیث فرمایا کہ فساد کی جو وجہ ہے آج دنیا میں, تو اس اپنی بات کر رہے ہیں, اب تو ان کو گئے بھی عرصہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں بلند فرمائے, ان کی قبروں پہ رحمت نازل فرمائے. تو ظاہر فرماتے ہیں کہ آج جو دنیا کے اندر فساد ہے اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کی مجالسیں کم ہو گئی ہیں. حضرت شیخ فرماتے ہیں رحمۃ اللہ. تو اتنا کم ہو گیا ہے, اتنا کم ہو گیا اللہ کا ذکر کہ فرشتوں کو بھی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کہیں ذکر ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آج ہم کہتے ہیں دنیا میں یہ فساد ہو گیا, فلاں فساد ہو رہا ہے, اب امت پہ یہ ہو رہا ہے, اور ہم تجاویز کرتے ہیں. اللہ کی بندوں سیدھی تجویز اللہ نے بتائی ہے کہ وجہ صرف یہی ہے کہ اللہ کے ذکر کی مجالسیں ختم ہو گئی ہیں. جس بھی دنیا اللہ تعالیٰ نے جس کی رونق کی دنیا کی یہی ہے. دنیا کی رونق جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے, روح ہے. تو جب وہی روح ہم نے نکال دی اور اس کی جگہ اس کی نعم البدل ہزاروں چیزیں ہم نے نکال لی ہیں ذکر کی جگہ. ایسی ایسی بناوٹی چیزیں نکلی ہیں جس میں نفس کو تو مزہ آتا ہے ان چیزوں میں, اس کو دین کے ساتھ ہم نے منسوب کر دیا, ادھر ادھر سے پکڑ کے ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ اس کو دین میں شامل کریں, اور ذکر کے مقابل میں لا کے ہم نے کھڑا کر دیا ان چیزوں کو. تو نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بربادی کے دہانے میں چلے گئی ہے. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں بٹھایا تھوڑی دیر, الحمدللہ. اس کی قدر سمجھیں, معمولی چیز نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. انداز لگے کہ آج جب فرشتے ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا جب بتائیں گے کہ جی ایک جگہ ہم نے اللہ کی مجلس دیکھی ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ حدیث جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے, یہ احسن حدیث نہیں ہے, یہ کمزور حدیث نہیں ہے. یہ حدیث وہ ہے جو بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے. صحیح حدیث میں آپ دیکھیں اتنی بڑی بڑی کتب حدیث کے اندر اس کو نقل کیا اس حدیث کو مقام میں. لیکن ہم ہاتھ تک دیتے ہیں نا ایسی چیزوں پر. کتنی بڑی چیز ہے اللہ کی مسجد. آپ غور کریں کہ فرشتے جو ہیں تلاش کرتے پھرتے ہیں.
راستوں کے اوپر ادھر ادھر تلاش کر رہے ہیں فرشتے. تنبیہ سننا اہل ذکر. فَإِذَا وَجَدُوا حدیث بتا رہے ہیں فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. جیسے ہی ان کو نظر آتا ہے تلاش کر کر تھک جاتے ہیں, کہیں نظر نہیں آتا, کو دیکھتے ہیں بولٹری کی مسجد کے اندر ایک بیٹھی ہے کہ جماعت اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اللہ میں نعمت حدث میں فخری اللہ کی نعمت میں فخر کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا ہوں. چیز غرور نہیں کر رہا, کوئی تکبر نہیں ہے, اللہ کی فضل کی نعمت کہ اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس زمین پر کہ ہم بیٹھ کے بلا ناغہ اللہ کے فضل سے, اس کے کرم سے صبح شام اللہ کا ذکر کر دیتے ہیں اس کے فضل سے. اب اس حدیث کو دیکھیں, فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ, کہ جب وہ ایسی قوم کو تلاش کر لیتے ہیں مشکل کے ساتھ پریشان ڈھونڈ 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 ڈھونڈ, جیسے سونا ملتا ہے, تیل بھی مل جاتا ہے, سونا بھی مل جاتا ہے ڈھونڈنے سے, لیکن ذکر نہیں مل رہا کہیں بھی. ساری اور بڑی دنیا کی مجلسیں چل رہی, سب کچھ مل رہا ہے, لیکن اللہ کہتا ہے مجھے تو ذکر کی مجلس چاہیے اس دنیا کے اندر. وہ کہاں ہے؟ وہ ملی بھی تو کہاں ملی؟ ایسی زمین پہ اللہ کا ذکر چلا جہاں سوچ بھی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ. اس طرح اللہ تعالیٰ مردہ زمینوں کو زندہ فرما دیتے ہیں. بتایا کیونکہ ہماری وقت ختم ہو گئی. اب اس حدیث کی اہمیت کو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور کتنی بڑی حدیث ہے. اس سے پہلے میں وہ بھی بات نبی پاک نے ارشاد فرمایا, پہلے قرآن بھی بتا دیا آپ کہ آخرت کی تیاری کی فسبح بحمد ربک. یہ ہے اللہ کا ذکر جس کے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت کی تیاری کا سب سے بہتر عمل جو اللہ کا ذکر ہے, کہ جب وہ فرشتوں کو مل جاتے ہیں وہ لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, تو پھر وہ فرشتے سے مل گیا تو پھر کیا کرتا ہے, اللہ علو ملا حاجتکم, آواز مارتا ہے آ جاؤ آ جاؤ, جس لیے ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا مل گئی وہ چیز ہمیں بھائی. خوشی سے نعرہ مارتے ہیں, وہ نعرے مارتے ہوئے بھاگتے ہیں اس جماعت کی طرف. اب یہی تو نہیں چیز, ہر چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں. کوئی نبی پاک پہ بھی محبت اور یقین ہے تو اس باتوں پہ تو یقین کر لو دوستو. مجھے پتا ہے سر, فرض کریں آج یہ چیز نظر آنے لگے, کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اللہ کے ذکر میں آ کے نہ بیٹھے, تو کتنے کمزور یقین ہے, کتنے کمزور یقین ہے ہمارے. یہ پوری مسجد بھری ہوئی تھی الحمدللہ, نماز میں اعلان کیا گیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اسی جماعت کو سلیکٹ کیا کہ تم بیٹھ جاؤ. ابھی ہو رہا ہوگا نہیں ہوگا, میں حدیث سنا رہا ہوں, جس کو یقین ہاتھ تو کھڑا کرے کہ بھئی یہ ہے ایسا, حدیث صحیح ہے, یہ بخاری میں بھی ہے, یہ ہو رہا ہے اللہ کے پاس. بتایا تو کیا سودا کمزور نیچے کیجیے ہاتھ. الحمدللہ کہ یہ سودا پھر گھاٹے میں ہوا ہمارا آنا ہے بیٹھنا. ان حدیثوں پہ تو یقین کر لے آدمی. اور اتنا آسان عمل ہے جو سب سے زیادہ نجات دینے والا عمل ہے, اس کی توفیق ہو رہی ہے. آپ بستر چھوڑ دیتے ہیں, تھوڑا آ جاتے ہیں, صبح بھی آ رہے ہیں شام بھی آ رہے ہیں الحمدللہ, تو یہ خالی جا رہا ہے معاملہ. صبح شام یہ حدیث اس جماعت پہ صادق آتی ہے, اور فرشتے صبح شام ان کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں جو حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے. کتنی زبردست بات. اب اس کا ریئیکشن یہ نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں, ہم اس کا ریئیکشن یہ طلب کو نہ کریں یار مفلسی ہے, یار کام چل نہیں رہے, یہ ہونے دا. ہمارا ریئیکشن جو ہر کام کا ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہمیں وہ چیزیں نظر آ جائیں, اس کا بھی ہم اس کا بدلہ مل رہا ہے. یہ ہے نہیں, یہ سنت الہی نہیں ہے, ایسا معاملہ نہیں ہے. ہاں تو اللہ کی بات پہ یقین کرنا پڑے گا. اگر یہی دکھانا شروع کر دیں تو پھر معاملہ کیا ہوا, پھر تو ختم ہوگی بات ساری. لیکن نفس ہمارا جو ہے کمزوری, ساری وجہ یہ ہے کہ ہم ان حدیثوں پہ عمل نہیں کرتے, کہ وہ چیز ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں سامنے نظر آئے, اور وہ جو ہمیں اس دنیا میں چاہیے وہ چیز ملنا شروع. مثال کے طور پہ آج میں ذکر پہ گیا, جیسے ذکر سے کر کے گیا الحمدللہ ایک دم میرا کام بن گیا یار,
یہ کام میں نے کرنا تھا اس وقت ہو گیا، الحمدللہ بھائی بڑا مزہ ہے ذکر میں. پھر بڑا خوش ہوتا ہے آدمی. وہ کہتے ہیں ذکر میں کرنے گیا اور ذکر کے بعد یہ میرا کام پھنسا تو فوراً ہو گیا. اس کی مجھے امید نہیں تھی یار، آج میں گیا ذکر میں بیٹھا الحمدللہ بس یہ کام میرا ہو گیا، واہ جی فلاں چیز ہوگی. یہ ٹاپک ہوتا ہے نا ہمارا، فوراً ریلیٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ. اس سے بھی بڑا کام ہو گیا کہ جنت تیری بن گئی پاگل. یہ کیا کام ہوا ہے؟ جو کام ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے سہارن میں برکات موجود ہیں الحمدللہ. لیکن یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. یہ طلب کرنا چاہے کہ یار میں ذکر میں جاؤں تو ذکر میں جانے کے بعد میں یار میرا یہ کام ہو جائے. یہ کوئی مانگنے والی چیز ہے ذکر کے بعد؟ اللہ تو پتہ نہیں کیا کچھ دینا چاہتا ہے ذکر کے بدلے ہمیں. ہم اس سے ٹرسٹ کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں بس. جیسے کہ بچے کو آپ ٹافی دے دیں خوش ہو جاتا ہے، اس سے ٹافی کھا کے خوش ہو جاتے ہیں. یہ تو ٹافی ہی ہے جو آپ کو کوئی دکان مل گئی، مکان مل گیا، یہ ہو گیا، میرا جو میں چاہتا تھا فلاں کام ہو گیا، میری چیز یہ مل گئی، فلاں ہو گیا، بڑا خوش ہو رہا ہے، مست ہو رہا ہے. چند دنوں کے بعد، چند گھنٹوں کے بعد مزہ ختم ہو جاتا ہے ہر چیز کے. اللہ تعالیٰ یہ چیزیں کیوں دے گا ہمیں اس کے ان چیزوں کے بدلے میں؟ اس لیے تو یہ چیزیں ہیں نہیں ہمارے پاس. جتنے بہترین نہ مال کریں گے آپ دنیا میں، اس کا بدل چاہیے آپ کو کیا؟ سوچیں. تو اس وجہ سے انسان بڑا شیطان انسان کو مایوس کر دیتا ہے. ورنہ عمل کا ثواب آپ دیکھیں کتنا بڑا ہے. اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے، فرشتے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، تلاش کرنے کے بعد نعرے مارتے ہیں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ جمع ہو جاؤ، اشارہ کرتے ہیں. وہ مقصود مل گیا ہمیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا تھا اس دنیا کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی مقصد تھا ان کا یہ. سبحان اللہ. تو کچھ تو مزہ ہوگا اللہ کے ذکر میں، کچھ تو اللہ پسند ہی کرتے ہو اس چیز کو، اس عمل کو. تبھی کیا اتنا بڑا عمل ہے یہ. تو یہ مطلب نہیں ہے اس کے بھائی میری صحت خراب ہو رہی ہے، فائدہ کچھ نہیں ذکر سے، میرا یہ ہو رہا ہے، میرا یہ کام نہیں چلتا، میرا وہ نہیں، میرا وہ چیز نہیں ہوئی، میرا فلاں یہ نہیں ہوا، میری بیماری ختم نہیں ہوئی، میں اور زیادہ پریشان ہو گئی ہوں، میں یہ ہو گیا ہوں. بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. یاد رکھیں پہلے کیا، یہ آخرت کی تیاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آخرت کی تیاری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. دنیا تو اب اللہ تعالیٰ نے لکھ دی، جو تو ہمیں ملنا ہے تو ملنا ہی ہے. وہ تو ایک طرف رکھ دیا، رزق بھی دے دیا، جب سے اس کو مثال زیادہ دوں گا کم دوں گا، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. نہ ماننے والے کو دوں گا، ماننے والے کو دوں گا، گناہ گار کو بھی دوں گا، نیک کار کو بھی دوں گا. اس پہ تو میری ایک تقسیم ہے، میری حکمت ہے کہ کس کو زیادہ کرتا ہوں کس کو کم کرتا ہوں. اس پیمانے کو تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ مقدر ہے، نہ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں نہ آپ اس کو گھٹا سکتے ہیں. دنیا کے معاملے اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ اس کے اندر تو کوئی حساب رکھا ہے، میری اپنی حکمت سے چلتا ہے معاملہ. نہیں مجھے مانتا، بڑا پراسپرٹی دیکھتے ہیں آپ، خوشحالی دیکھ رہے ہیں جس کو ہم خوشحالی کہتے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دیکھیں قرآن میں آپ پڑھا ہوگا قوم شعیب کے ساتھ کیا کیا اللہ پاک نے. بس تمام انبیاء قصے ایسی ہیں. قوم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دو چیز کرتا ہوں کہ پہلے میں تنبیہ کرتا ہوں کسی قوم کو کہ بھائی یا انسان سن لیں جیسے ہم سب ہیں. تو جب کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کا تنبیہ کرتا ہوں تو پہلا کام یہ کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ صحیح ہو نہیں رہا، عقل ہی نہیں آ رہی، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہ چیز ہو ہی نہیں رہا. تو پھر میں اس پہ تنگی ڈالتا ہوں، فقر فاقہ ڈالتا ہوں، بیماری ڈالتا ہوں، تنگ دستی ڈالتا ہوں، مصیبتیں ڈال دیتا ہوں، پریشانی ڈال دیتا ہوں، تاکہ اس سے جب تنگ ہوگا وہ تو میری طرف رجوع کرے گا. یہ بھی سمجھے نقطہ بڑا زبردست ہے، یہ قرآن نقطہ بتا رہا ہوں. تو جس وقت بھی آدمی اس قسم کی تنگ دستی اور پریشانی آئے
تو فوراً اللہ کی طرف انسان رجوع کرے اور توبہ طائب کا استغفار کرے. صرف اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پریشانی ڈالی. اور فرماتے ہیں اس کے بعد بھی وہ میری طرف رجوع نہیں کرتا، تنگی سے نہیں آتا، اپنے آپ کو نہیں سنبھالتا، تو کہتا ہے پھر میں دوسرا کام کرتا ہوں، پھر اس کو خوشحال کر دیتا ہوں، پھر دروازے کھولتا ہوں اس کے لیے. کیوں کہ اب کیا ہے کہ اب ایک قسم کے اس پہ عذاب ہے کہ اب وہ اس میں مست ہو جائے گا بالکل. اب تو اس کو موقع نہیں ملنا وہ میری طرف پلٹ کر آئے، وہ اس میں مست ہو جاتا ہے. پھر دنیا کے اندر موقع جو پہلے دیا تھا وہ نہیں سمجھا. یہی معاملہ ہے، جب انسان مست ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں تو بہت اچھا معاملہ، اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے، سب کچھ چل رہا ہے، الحمدللہ ہم صحیح ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے دنیا میں. لیکن ہوتا پھر کیا ہے، وہ چند دنوں کا کھیل ہوتا ہے. قومیں بھی ایسی تباہ ہوئی ہیں، ساری قومیں جتنی برباد ہوئی اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے کو تباہ کیا ہے. خوشحال ہوتی ہیں، ٹاپ پہ ہوتی ہیں، بڑے مغرور ہوتے ہیں، بڑے بڑے مکان بنانے والے، بڑے بڑی چیزیں کرنے والے، ایک دم پھر زلزلہ آتا ہے. قوم میں حضرت شعیب کا قصہ چل پڑا، وہ قوم بھی ایسی تھی، اللہ نے ان کو تنبیہ دی، خوشحالی بہت دی، اور کر گئے، تنگ دستی تھی، خوشحالی پہ لائے، خوشحالی بہت دی، لیکن ان کے اندر عیب تھی، اخلاقی بیماریاں بہت تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ ایسے نبی تھے کہ انہوں نے خالص اللہ تعالیٰ نے ان کو اخلاق کے لیے بھیجا تھا. وہ قوم کیا کام کرتی تھی، یہ تولنا، اس قسم کی حرکتیں بہت کرتی تھی وہ قوم. تو جب اللہ پاک نے ان کو پکڑا تو معمولی طریقے سے نہیں پکڑا، پھر پکڑتا ہے پھر بہت خوشحال ہو گئے تو کیا ہوا، 3 عذاب ان پہ نازل فرمائے، 1,03,000 عذاب ان پر آئے. پہلا عذاب تھا آسمانوں سے آگ برسائی اللہ تعالیٰ نے. پھر دوسرا عذاب دیا، چیخ کا کہ اتنی زبردست چیخیں نکلی کہ انسان پھٹ جاتا ہے، انسان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. پھر تیسرا عذاب دیا، زلزلے کے ساتھ زمین کو الٹا کر دیا. رسول اللہ، یہ اللہ نے قرآن میں واقعات پیش فرمایا ہے کہ جب اتنے بڑا عمل، آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ تمہاری آخرت کی نجات اس میں ہے، تمہارا ثواب کا اعتبار یہ ہے. اس کا نظام زندگی اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ اتنے بڑے بڑے ملائک اس میں اترتے ہیں، اللہ کے ذکر کی مجالس کے اندر آتے ہیں. مخصوص ہم نے ملائک رکھے ہیں اس کے لیے، جو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں حدیث میں اسی میں کہ جب آواز مارتا ہے فرشتے، آؤ مل گیا، مقصود ہمیں مل گیا، بھاگو، تو سارے فرشتے اس طرح بھاگتے ہیں اس جماعت کی طرف. خوف من السماء والارض، حدیث میں آتا ہے کہ اتنے فرشتے آ جاتے ہیں کہ زمین اور آسمان ان فرشتوں سے بھر جاتی ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ ہو رہا ہے. اب اندازہ لگائیں کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت ہماری، کس لیے بیٹھے ہیں آپ، صحیح بتائیں. اللہ کے ذکر کے لیے آئے ہیں، نہیں ہے، دوسرا کام تو کوئی نہیں نا. نماز تو پڑھ لی ہم نے، تقریر تو ہے ہی کوئی نہیں، تقریر سنے ہیں، تقریر تو ہے ہی کوئی نہیں، ماشاءاللہ. قدر سے حدیث بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو مطلب کوئی تو مقصد ہوگا آپ کے یہاں بیٹھے ہیں. مجھے دیکھنے ہیں، وہ تو مجھے دیکھتے رہتے ہیں، آپ چلتا پھرتا ہوں، کوئی باہر کے بندے تو ہوتے رہتا ہوں، مسافر ہوتے رہتا. تو آخر آئے کیوں ہیں آپ، جمع کیوں ہیں؟ سب کہیں گے جی ہم تو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. بتائیں پھر کیا ہے اللہ کے نزدیک اس وقت آپ کی کیا پوزیشن ہے؟ اب پچھلے گناہ کو تو ہم نہ دیکھیں، یہ اس کی سلیکشن ہے. اگر اللہ کے حبیب کی زبان پہ یقین ہے تو اس حدیث کو سن لیں. پھر اللہ
مست ہو جائے آدمی الحمدللہ یہ نام مجھے مل رہا ہے اس وقت. پھر کیا ہوتا ہے زمین آسمان تک فرشتے بھر جاتے ہیں. پھر سارے وہ جو فرشتے ہوتے ہیں الحمدللہ ایک ایک فرشتے کو پتہ ہے آپ کو کتنے بڑے بڑے بازو ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر کہ پھر سارے فرشتے اس جماعت کو اپنی بازوؤں میں سمیٹ لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں پر میں اس وقت یہ ہے ہمارے ساتھ. اب اس کی تفسیر کیا ہے کہ بازو میں سمیٹ لینا یہ اور چیز ہے. اس پہ اہل دل بتا سکتے ہیں چیزیں یہ کیا ہے. یہ پھر یہ دوسرا ٹاپک ہے. یہ پھر ان کے مشاہدات ہیں الحمدللہ. اللہ والوں کے مشاہدات ہیں کہ ذکر کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیا کرتے ہیں فرشتے. ان کے بازو خالد کیوں کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے فرشتوں کو نیچے بھیج رہے ہیں اور خاص اپنی ایک قوم کے لیے بھیج رہے ہیں تو خالی بھیجیں گے؟ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے انعامات لے کے آتے ہیں. وہ کتنے بڑی بڑی رحمتیں لے کر آتے ہیں, کتنی بڑی بڑی برکتیں لے کر آتے ہیں زمین پر. مسترد ہو جاتی ہے وہ کوئی چھین ہی نہیں سکتا آپ سے اور میرے سے. آج کی اس مجلس میں الحمدللہ جو فرشتے ہمیں دیں گے اللہ کی طرف سے, پاکٹ جو کھلیں گے ہمارے اندر فل ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے. حدیث ہے. پھر بتا رہا ہوں بخاری میں بھی دیکھ لیں, ترمذی میں دیکھ لیں, مسلم میں دیکھ لیں, سب میں آپ کو نظر آئے گی حدیث. تو میرے بھائی اللہ کا ذکر جو ہے بہت بڑی چیز ہے. اس میں ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے. آخرت کی بہترین تیاری ہے یہ. سارے اعمالوں کی روح بن جاتی ہے الحمدللہ. اللہ کا ذکر جو ہے بہترین کوشش. تو یہ فرمایا اس آیت میں, چھوٹی سی آیت ہے نصر, فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. ذکر کے ساتھ دوسری چیزیں لانے ایک اور بیان فرمائی ہے آخری تیاری کے لیے. ذکر کرو لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بتائیے. وہ کیا ہے؟ استغفار بتائیے. یہ کمبینیشن ہے ذکر کا استغفار کی, یاد رکھنا. کیوں کہ جب آدمی گناہ سے اپنے عمل کو ختم کر دیتا ہے, نفس و شیطان ہمارے ساتھ ہے, تو اللہ نے چھوٹ دیا ذکر والوں کے لیے. کتنی پیاری کی کثرت سے ذکر کرو. ذکر کے اعمال تم کرو گے الحمدللہ وہ سب ثواب تم عطا فرمائے گے. لیکن ایک ساتھ کام ایجاد کرنا تم نے کہ گناہوں سے بچنا ہے. اگر ذکر سے پورا فائدہ اٹھانا ہے تو ایک کوشش تمہیں کرنی ہے, یہ اس سے غفلت نہیں برتنی. وہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. یہ دو چیزیں اللہ نے بتائی اس آیت کے اندر. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. بڑی پیاری بات کہ دیکھیں تم نے پھر یہ کام کرنا ہے کہ گناہوں سے بچنا ہے. یا استغفار کیا ہے؟ تقوی نہیں کہا. کیا استغفار؟ گناہوں سے بچنا ہے. یہاں آگے بات سنائیے استغفار میں کہ اگر گناہ ہو جائے تو فکر نہ کرنا, توبہ کر لینا, کہ گناہ ہوگی ضرور. اس لیے استغفار فرمایا پہلے اللہ تعالیٰ نے. بولے سبحان اللہ. بولے کہہ دیتے گناہوں سے بچو, ذکر کرو, گناہوں سے بچو. یہ نہیں کہا. دائیں بات کہ گناہ تو ہوگا تمہارے سے, نفس و شیطان تمہارے ساتھ ہے. باہر نکلے کچھ بات ہوگی تو ایک کام یاد رکھنا, وہ کام یہ ہے کہ استغفار کرتے رہنا اس کے ساتھ. انہ تو باقی کام میرا ہے کہ میں کس طرح تمہیں معاف کرتا ہوں. انہ تو معافی کا نہ پوچھو. موسیٰ علیہ السلام کبھی مایوس نہ ہو گناہ سے. دوستو یار گناہ ہو رہے ہیں, ذکر چھوڑ دو, فلاں وسوسے آ رہے ہیں, ذکر کبھی نہ کرنا. اللہ نے یہ نسخہ بیان فرما دی کہ ذکر تم لگے رہو, اور اگر گناہ جتنے بھی کثرت سے ہو رہے ہیں تم استغفار کرتے رہو. بس ہو جائے پھر دو, پھر استغفار, پھر استغفار, پھر استغفار, اس جاری رہو. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے, وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا. قارون تھا نا ان کے زمانے میں, انہوں نے بدتمیزی کی. قارون نے کوئی الزام لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, پھر ان کو جلال آ گیا. جلال ہی نبی تھا زبردست.
جب الزام لگایا قارون نے تو جہاں کھڑا تھا اس نے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زمین پکڑ لے اس کو. پھر نبی کا جلال تو پھر جلال ہی ہوتا ہے نا. وہ جو پتہ ہی تھا قارون جو دولت مند سب کچھ تھا تو نبی کی زبان ہل گئی. پکڑ لے زمین اس کو. جس زمین پہ کھڑا تھا ایک دم زمین کھلی اس کو جگڑ لیا, گھٹنوں تک چلا گیا تھا. جب گھٹنوں تک چلا گیا یہ کیا ہوا؟ موسیٰ موسیٰ معاف کر دے موسیٰ. اب معافی کی طرف آنے لگا. حضرت موسیٰ جلال تھے کہتے تباہ دے اس کو. اور اندر زمین نے دبایا اس کو, چھاتی تک آ گئی گھٹنوں سے. پھر چیخا کہ موسیٰ مجھے بچا, مجھ سے مجھے بچا, میں معافی مانگتا ہوں, میں اب نہیں کروں گا جو کچھ کہا تھا. پھر کہا زمین کو پکڑ لے اس کو, ختم ہی کر دے, دھانس دے اس کو. گئے اندر زمین نے دبا دیا. وہ گئے خزانے شزانے سب ختم ہو گئے. 1 منٹ میں بہانے ختم. ہوتا ہے نا یہ کچھ ہی نہیں دنیا کے باہر ہے. نبی کی زبان ہل گئی نا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گفتگو فرمایا موسیٰ سے کہ موسیٰ میں دیکھ رہا تھا تیرا جو تو کچھ ہو اور تیرے قارون کے ساتھ معاملہ چل رہا تھا, کتنا بیوقوف تھا یہ بھی. تجھ سے معافی مانگتا رہا. موسیٰ اگر ایک دفعہ مجھ سے کہتا تو میں معاف کر دیتا اس کو. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اندازہ لگائے تو ہم کیوں نہ کہہ لیں؟ معافی مانگ کیوں ڈرتے ہو بھائی؟ غلطی ہوگی. جب ذکر کریں تو گناہوں کا فکر نہ کریں. اس کے لیے اللہ نے ایک بہت بہترین ہمیں نسخہ دے دیا, استغفر اللہ. 2 کام ہو جائیں گے استغفار سے. اللہ گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور درجات بھی بلند فرما دیں گے. ذکر کو قائم رکھیں. یہ نہیں آج رات کو کوئی گناہ ہو گیا تو صبح ذکر کی مجلس میں نہیں, وضو کر کے پھر ذکر کی مجلس میں آ کے استغفار کرتے ہوئے اللہ غلطی ہوگی معافی چاہتا ہوں, میں نہیں چاہتا تھا گناہ مجھ سے ہو جائے, مجھ سے گناہ ہو گیا, پھر آ جائے. آنکھ کا گناہ ہوتا ہے, زبان کا گناہ ہوتا ہے, ہاتھ کا گناہ ہوتا ہے, سراپا گناہ ہی ہم لوگ. لیکن یہاں کام یہاں خراب ہو جاتا ہے آدمی کا. نہ ہم ذکر کرتے ہیں نہ استغفار کرتے ہیں. مجھے بتائیں کتنا بڑا انسان اپنے یہ پھر آخرت کی تیاری تو نہیں نا دوست. آخری تیاری میں کچھ تو ہمارے پاس ہونا چاہیے. اور ذکر کے لیے دیں گے اللہ تعالیٰ نے حکم ایسے فرمایا. ذکر ابتدا ہے. گناہگار ہے, نماز نہیں پڑھتا, برائی ہے اس میں, کہیں پھنسا ہوا ہے, سود میں پھنسا ہوا ہے, ادھر ادھر ہوا ہے, مشکلات میں گرا ہوا ہے, کسی حالت میں بھی ہے. انتظار کی ضرورت نہیں لگاتا ہے. بے نمازی انتظار نہ کر, گناہ کرتے انتظار نہ کر, زنا کرتے انتظار نہ کر, بس ایک کام کر, اللہ کا ذکر تو شروع کر دے. اور میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھا گناہ سے گناہ گار بدتر آدمی. حضرت کی صحبت میں آتا تھا, حضرت کبھی نہیں کہا یہ گناہ چھوڑ دو, کبھی نہیں کہتا تھا یہ کرو فلاں کرو, کچھ نہیں. آخر بس کچھ بھی نہیں کہتے, کریں میں نماز نہیں پڑھ سکتا, فلاں نہیں کر سکتا. ذکر میں بٹھا لیتے تھے, کمر پہ ہاتھ مارتے تھے, ذکر میں بیٹھ جائے الحمدللہ. پھر نمازی نہیں ہوتا تھا, تہجد گزار ہوتا تھا وہ شخص. کیونکہ کمال ذکر کا ہے. اللہ نے ایک عمل ہی ایسا رکھا ہے کہ اس میں کوئی شرطی کوئی نہیں ہے کہ میں اب یہ کروں گا, پھر نماز پڑھوں گا, پھر میں داڑھی رکھوں گا, پھر میں امام پہنوں گا, پھر میں حج پہ جاؤں گا, پھر عمر پہ جاؤں گا, پھر میں ذکر کروں گا. یہ نہیں ہے. پہلے ذکر کر, یہ خود ہو جائیں گی ساری چیزیں. تو ٹھیک ہونے کا یہ اتنا بڑا نسخہ ہے, اتنا بڑا راستہ اللہ پاک نے دیا ہے. وسب بھی برمبی کا وسط گناہوں سے نہ ڈرو, گناہ بھی کرتے رہو, جو کچھ بھی کرتے رہو. بس 2 چیزیں تم پکڑ لو, یہ آخرت کی بہترین تیاری ہے. بہترین تیاری آخرت کی ہے. یاد رکھنا, آنکھ بند کر کے یہ 2 کام پکڑ لیں, ذکر اللہ اور استغفار. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور اس وقت یہ وعدہ آ رہا ہے, بڑی امپورٹنٹ آیت ہے سورہ نصر جو نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر, بہت زبردست آیت ہے.
ہل گئے تھے سارے صحابہ بھی، کیونکہ اس آیت اشارہ مل رہا تھا کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں بہت جلد. بھائی اتنا کام تو آدمی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ کیوں ہم جہنم مول خریدیں؟ کیوں اپنی زندگی کو برباد کریں؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. بس کل سے شروع کریں گے جی ذکر، پرسوں شروع کریں گے جی. بس کوشش تو بہت کرتا ہوں. یہ کیا کس کو نقصان دے رہے ہیں ہم؟ اپنے نفس سے ہم ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ پر ہم ظلم کر رہے ہیں. بہانے مار کے نہیں جی مجھ سے ہوتا نہیں. کتنی بڑی مجلس کو آپ نے چھوڑا ہے، اتنی بڑی مجلس کو جس میں فرشتے اتر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اللہ کو رپورٹ دے رہے ہیں، آپ کے لیے انعامات لے کے آسمان سے اتر رہے ہیں، آپ کو اپنی جفی ڈال رہے ہیں، اپنے بغلوں میں دبا رہے ہیں، اس مجلس کو چھوڑ رہے ہیں آپ. اور اللہ کے فضل سے اس مجلس کو جس کو فرشتے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اس مجلس کو آپ کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے بولٹر کی مجلس میں ہو رہا ہے، آپ کے گھر سے تھوڑی سی دور ہے. کسی کو کام میں جانا ہے، کسی کو فلاں ہوا ہے جی، کسی کو نیند نہیں آتی، کسی کو جی میں بڑا مشکل ہے جی میں کام کر. یہ بہانے ہیں، یہ رکاوٹیں دنیا کی جو اتنی بڑی مجلس سے آپ کو روکیں. کیا آپ کی اس کی وجہ سے کیا یہ مجلس رک جائے گی؟ فرشتے تو اتر ہی نہیں ہیں جس حدیث میں، وہ تو تلاش جاری، ان کو تو مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ. اور پھر جب ہر روز ایک مجلس کو دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی ہے، پھر ان سے دوستی ہو جاتی ہے فرشتوں کی. سبحان اللہ، ضرورت نہیں ہے. یہ تو وہی مولانا بیٹھا ہے، پھر جب ڈالتے ہیں اس کو. کہتے یار یہ تو وہی مولانا پھر آ گیا، پھر جب ڈالتے ہیں اس کو. کہتے پکا ہو گیا، یہاں بھی دوست ہے. پھر یبشر جہاد ہے نا وہ قرآن کی آیت استقامت پر. تنزل الملائکۃ ان کے لیے پھر بشارتیں آسمان سے آنا شروع ہو جائیں گی اس وقت جس وقت انتقال ہو رہا ہو اس کا، کہ تم تو وہی تو فرشتے ہیں روز تجھ سے ملتے تھے یار، تو نے استقامت سے ہمارا پکا دوست بنا لیا تھا، آج ہم تیرے کام آ رہے ہیں. تو بھی نہیں ہلا، آج دیکھ ہم بھی اترائے ہیں تیرے لیے، تیرے استقبال کے لیے آئے آسمان سے. تنزل الملائکۃ، وہ آسمان پہ موت کے وقت سے کوئی نہیں پاس ہوتا. کس کے لیے آتے ہیں؟ کہ جس کے روز ملاقات کرتے ہیں، کہ وہی آدمی یار پھر بیٹھا ہے. پکی دوستی ہو جاتی ہے ان کی. پھر کیا کرتے ہیں وہ کہ واپس ہو جاتے ہیں نا، اللہ کو رپورٹ بھی دیتے ہیں. پھر حدیث تو لمبی ہے نا یہ، پھر آگے جا کے رپورٹیں چلتی ہیں. تو اتنا دوستی پکی ہو جاتی ہے. اولیاء اللہ آخر ان کی اتنے مقامات کیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ روزانہ فرشتوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں ذکر کے اندر آ کے. ایک آدمی 30-50 سال سے ذکر کر رہا ہے ریگولر، تو 50 سال سے فرشتے اس کے ساتھ تعلق بنا کے دوستی کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کیا حال ہوگا اس کا؟ اگر اس کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں تو آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بالکل بیکار آدمی ہے. بیوقوف ہو، بہت زبردست آدمی ہے وہ، اس کے پاس سب کچھ ہو. دنیا کے ساتھ ترازو مت کرو ان لوگوں کو. یہ کیا فائدہ ہے 30 سال سے ذکر کر رہا ہے، اس کی طبیعت دعانی نہیں بنی، اس کا تو فلاں بھی نہیں ہوا، اس کا تو یہ بھی خوش نہیں ہوا. اس سے مقابلہ نہیں کریں بالکل بھی. دنیا کے ساتھ مقابلہ نہ کریں. آپ یہ دیکھیں کہ اس کی دوستی اللہ کے ان فرشتوں سے جن کو اللہ زمین پہ بھیج رہا ہے، مستقل وہ جو بڑے اونچے فرشتے ہیں، کتنے سالوں سے اس کی دوستی. کسی آدمی سے بھی آپ دوستی کریں 10-15 سال کی تو فخر کرتا ہے یار میرا 15 سال پرانا دوست ہے یار. مجھے بڑا فخر ہے، میں جا کے اس سے مانگوں گا 1000 پاؤنڈ انشاءاللہ دے گا یار. فخر سے کہتا ہے. کہاں جا رہے ہو یار؟ میرا دوست ہے یار، بڑی سخت ضرورت پڑ گئی تو یار تم مجھے 10-15 سال سے میری اس کی دوستی ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں جی، ساتھ بیٹھ چائے پیتے ہیں، سائے کھاتے ہیں. وہ تو فرشتے کہتے ہیں جی ہم تو ساتھ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھتے ہیں، حسبنا اللہ پڑھتے ہیں، ہم تو پکے دوست ہیں. اللہ 70 سال جی جب مرنے کے بعد فرشتے آئیں گے، جس انسان مرتا ہے نا، اللہ معاف فرمائے، موت کے تو پھر سین الگ ہوتے ہیں انسان کے. روتے ہوئے آتے ہیں فرشتے، کس کو خبردار اس کو کچھ نہ کہنا، یہ ہمارا ساتھی ہے، ہم تو اچھی طرح جانتے ہیں اس کو، پہچانتے ہیں اس کو، ہم تو ساتھ بیٹھتے تھے 60 سال تک بیٹھ کے ہم ساتھ ذکر کرتے رہے یار.
Subhanallah. آئیں گے صبح ذکر میں نہیں آئیں گے. یہ ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ حدیث یاد کراتے ہیں سناتے ہیں تاکہ ترغیب آئے لوگوں کے اندر, عقل آ جائے کس طریقے سے. یہی تو قرآن بتاتا ہے کہ نبی آتے تھے قوم کو پیغامات دیتے تھے, جگاتے تھے, بتاتے تھے, ہلتی نہیں تھی قوم, ہلتی نہیں تھی. آپ قرآن پڑھیں سارے قرآن میں یہی واقعات ہیں. سمن بکم, ان کے کان کھلتے نہیں تھے. نبی کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں آیا ہوں, میں اللہ کا نبی ہوں, میں تمہیں بتانے آیا ہوں. ان کی سمجھ نہیں آتا تھا, بس دکان کمان مکان پیسے دنیا, ان کی سمجھ نہیں آتی تھی بات. آج اولیاء اللہ بھی وہی کام کرتے ہیں. صحیح وارث رسول ہے. کسی بھی ولی اللہ کے آپ صحبت میں جا کے دیکھیں, کسی بھی اللہ کے ولی کی صحبت میں اللہ ہمیں پہنچائے, مجھے پہنچائے اور آپ کو پہنچائے, آپ دیکھیں وہاں کیا بات ہوتی ہے, کیا پیغام ہوتا ہے. کوئی اللہ کا دوست آپ کو نہیں کہے گا یار کتنی دکانیں ہو گئی, چھوڑ یار وہاں سے ادھار لے لے, یہ کام چل جائے گا, یار فلاں کام کیوں نہیں کرتے ہو, یا ایسے کرتے ہو, وہ کیوں نہیں ہوتا ہے, ایسا کوئی نہیں ہوتا. بلکہ ایسے کام پہ ان کو گھن آتی ہے. نہیں سمجھ بات. اس لیے کہ ترغیب دی ہے, انبیاء ہیں وہ ترغیب دیتے تھے, بشیر تھے, کچھ بتاتے تھے کہ دیکھو یہ کچھ بات نہیں ہے, یہ ٹیسٹ تم لوگ آئے ہوئے, یہ عمل کرو, تمہارا کام بن جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہی بتائی یہ باتیں کہ اللہ کا ذکر کرو, سب سے زیادہ نجات دلانے والا اللہ کا ذکر ہے. نہیں سنتے. فرمایا سب سے زیادہ عذاب قبر میں بچانے والا اللہ کا ذکر ہے. نہیں سنتے. دل نہیں کرتے. یہ نزدیک کرو 2 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھ, میں نے ذکر نہیں کرنا ہے, دل ہی نہیں لگتا اللہ کے ذکر کی طرف. حدیثوں میں نہیں یقین. ابھی جو حدیث سنائی ہے میں نے آپ کو, اس سے بڑی حدیث کوئی ہو سکتی ہے ذکر کے بارے میں؟ مجھے بتایا ہے, اور بھی ہیں بہت حدیثیں, لیکن ہم جیسے ناقابل کو سمجھانے کے لیے کہ یار اب ذکر نہیں چھوڑنا بھائی, کچھ بھی ہو جائے, نفس کو مارنا ہے. سوچا کریں کہ چلو یار اب اس فرشتے اتر رہے ہوں گے, وہ ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے, ہم جا کے بیٹھیں گے تو ہمیں گلے ملیں گے, جب پھر ڈالیں گے, ہمیں وہاں سے انعامات دیں گے, اور میں یہ بستر پہ لیٹا ہوں, چلو چلو بھائی بیٹھتے ہیں, اس جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں, اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ایسی گفتگو کرتے ہیں اپنے آپ سے. نیند آ رہی ہے, جسم میں درد ہو رہا ہے, یہ پڑا فلاں, اور یہ سب ڈرامے. اس کا تصور کر لیا کرو, اس حدیث کو یاد کر لو, رٹ لو, اس کو رٹ لو کہ یار فرشتے اتر رہے ہوں گے, اب تلاش کریں گے, الحمدللہ میں جاؤں گا تو شامل ہوں, اللہ تعالیٰ فوراً مجھے پہچان لیں گے, وہ تو اب نعرہ ماریں گے, آجو بھی, اس شاخ سے پہلے ہمیں مل لیں گے, الحمدللہ ہمارا نام لکھا جائے گا, تو ہمیں اللہ کی بڑی مہربانی ہو جائے گی. یہ ہو رہا ہے, یہ نہیں ہوگا تو پھر آتے کیوں نہیں؟ پھر وقت کس چیز کے, کس چیز کے انتظار؟ وہی جس طرح اللہ نے کس سے سنا ہے نبیوں والے, آتی نہیں تھی قوم, پتھروں سے مر گئے, زلزلوں سے مر گئے, آگ سے جل گئے, بات نہیں سنی. ایسے ہی ہوتا ہے. ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے دوست. کسی علاج کے بغیر, کسی مقصد کے بغیر کچھ نہیں ہمیں چاہیے. ہم اللہ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں آخرت کی تیاری چاہیے. یہیں سے سٹارٹ کیا تھا ہم نے معاملہ. بس اتنی بڑی بات ہے کہ آخرت کی تیاری کے لیے سب سے, کیوں ہم میں اتنا نہیں ہے معاملہ, طاقت نہیں ہے کہ ہم یہ عمل کریں, فلاں عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل بتا دیا جو سب سے بڑا عمل ہے, تو اس پہ لگ جائے آدمی. کہ بھائی اس میں تو انتظار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ یار یہ ہو جائے گا تو پھر کروں گا, تو فلاں ہو جائے گا تو پھر کروں گا, یار وضو کر کے پھر نماز پڑھوں گا, وضو نہیں تو نماز میں کیسے پڑھوں, یا کپڑے صاف نہیں تو پھر شروع کروں گا, یا عورتیں کہتے ہیں ہمیں حیض ہے وہ ہم بعد میں شروع کریں گے, صفائی ہو جائے گی پھر شروع کریں گے. ذکر میں تو کچھ ہے ہی نہیں. فرمایا جب چاہے اللہ کا ذکر کرو, بستر میں لیٹو بستر میں کرو. پر کہتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ جو بستر میں لیٹ کے ذکر کرے گا وہ ہنستا ہوا جنت میں جائے گا. کسی خاتون نے مجھے اپنے
بھیجی ویڈیو. ہم ذکر کرتے ہیں نا, 2 بچے کہتے ہیں میری اتنی محبت کرتے ہیں باہر کے ملک سے, وہ بچے میری اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے کہ کیونکہ ان کو نیند آئی ہوتی ہے, آپ کا ذکر لیٹ ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے ساتھ رکھ دیں آپ, تو ہم لیٹ جاتے ہیں, جب تک ہم کرتے رہیں گے پھر سوچیں کہ دیکھیں ویڈیو. اب ہم یہاں حسب اسی طرح پڑھ رہے ہیں وہ بچے اونچی اونچی آواز میں, چھوٹے بچے 4-5 سال, پڑھتے پڑھتے کیا ہوا کہ ہم پہنچے لاہور وقت پہ, یا باقی ان کو بہت پسند ہے بچوں کو, پڑھتے پڑھتے دونوں بچے آرام سے سو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر ان کو خواب نظر آتے ہیں بچوں. یہ بس اس دنیا کی بات, ایسا مطلب نہیں کہ دنیا بالکل ختم ہو چکی ہے. دنیا میں ایسے بچے بھی ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں, ایسے ماں باپ بھی ہیں جو اپنے بچوں کی ایسی پرورش کرتے ہیں. یہ بھی تو ان کا کیا مقام ہوگا مجھے بتایا. اللہ نے فرمایا جو بسترے کے اندر جاتا ہے تھکا ہوا ہے, کہیں اور بیٹھ کے ذکر سے کرتا ہے, اس نے بستر میں بیٹھ کے ذکر کر لیا, تو کہتے ہیں یہ تو بہت اونچا کام کیا اس نے. وہ لوگ جو بستر میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ ہنستے ہوئے جنت کے اندر جائیں گے. اب یہ کوئی بات تو نہیں ہے جی, آن لائن تو عورتوں کے لیے ہم کہاں کرتے ہیں, یہ آن لائن ذکر کرتے ہیں, یہ تو بڑی بات ہے. آپ کیا عورت ہے, ٹھیک ٹھاک کھائے ہوئے آپ بندے انسان ہیں, تو آن لائن کیا مطلب مجلس میں ہے بھائی. یہ آن لائن آپ کے لیے تو نہیں ہے, یہ تو خواتین کے لیے ہے, یا وہ لوگ جو اس ملک سے باہر ہیں یا اس شہر سے باہر ہیں. آپ تو وہ خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ آپ مجھے دیکھتے ہیں, میں آپ کو دیکھتا ہوں. اور ان سے پوچھیں جو بیچارے دیکھ آن لائن بیٹھے ہیں, آ ہی نہیں سکتے, کبھی سال میں اجتماع ہو گیا تو آتے ہیں. ناشکری نہیں اتنی بڑی بجے بتائیں. تو ان کے لیے بیچارے ٹیلی فون دے کے ہماری آوازیں سن لیتے ہیں. لیکن آپ تو یہ کہ مجھے آپ کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں, آپ بھی میرا چہرہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, مجھے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. کیا مل کے دیکھتے ہیں ایک دوسرے حسب اللہ کہہ رہے ہیں, لاہور پڑھ رہے ہیں, جھوم رہے ہیں, کوئی مست ہو رہے ہیں, ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ نعمت ہے. اللہ کہتے ہیں نعمتوں سے شکر کرتا ہے میرا بندہ, وہ ہے ان پہ شکر کرنا سیکھیں. 4 پیسے آ گئے, اللہ تعالیٰ شکر ہے, آج تجھے وہ ہو گیا کام میرا, آج فلاں ہو گیا میرا کام, آج یہ لگ گیا کام, بڑو اللہ تعالیٰ شکر کرتے نہیں تھکتے. یہ کوئی شکر کی بات ہے؟ شکر کی بات تو یہ ہے کہ صبح کی نماز تو نے فجر سے پڑھ لی, فجر کے بعد تو بیٹھ گیا, جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا, جو آپ کا عمل بھی تھا, ایک کون میں بیٹھ کے تو نے اللہ کا ذکر کر لیا. اللہ کا ذکر کے ساتھ تو نے سورج کو دیکھا, اور سورج کو دیکھنے کے بعد گواہ بنایا سورج کو, اور 2 رکعت تو نے اللہ کے لیے اشراق کی پڑھ لی. اللہ تعالیٰ اتنی مہربانی فرماتا ہے کہ کسی بھی عبادت کے لیے نہیں کہا, اسی وقت اعلان فرماتا ہے کہ ایک حج ایک عمرہ تیرے لیے نا. ہے کسی بات اتنی جلدی میں نہیں کرنا, ہم نے دل نہیں کرنا. یہ اندازہ لگا ہے, پتھر بھی انسان کے جو وہ پگھل جاتا ہے کہ خدا کے واسطے. آپ کو ایک حج عمرے کا ثواب نہیں چاہیے؟ جس کو چاہیے ہاتھ کھڑا کرے. ہاتھ پہ 100 ذکر میں بیٹھے نا آ کے یہاں پہ بتائیں, یا تو اللہ تعالیٰ میں نہیں دیتا نیچے کر لیں, یا تو اللہ کہہ رہا میں نہیں دیتا بھائی تمہیں حج عمرہ, وہاں آؤ سب کرو. اللہ کہتا تمہیں آنے کی ضرورت نہیں, پیسہ خرچ مت کرو, بستر مت باندھو, ویزے مت لگاؤ, ہوٹل مت بک کراؤ, کچھ بھی نہ کرو. اچھا یہ کر کے بھی چلے جاؤ گے تو کیا گارنٹی ہے میں نے قبول کر لیا؟ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں. کہتے کچھ بھی نہ کرو, بس جیسے میں چاہتا ہوں صبح کو ویسے ہی گزار لو. کیا بات ہے کہ جیسے میں چاہتا ہوں تو صبح کا وقت گزارے تو بس ویسے وقت گزار لے. تو دینے والی ذات تو رب ہے, وہ تو کھانا کعبہ تو یہاں لا کے کھڑا کر دے تو وہ بھی تعجب کی بات نہیں ہے, یہ بھی کم انعام ہے. وہ تو کعبہ بھی تیرے سامنے لا کے کھڑا کر سکتا ہے. پکا ایک حج عمرہ لے کے جیب میں آپ جائیں گے. اور جو الحمدللہ 40-50 سال سے یہ کام کریں تو کتنے حج عمرے ہو گئے ہوئے ان کے. یہ ملتا ہے اللہ والوں کے پاس سے, حج عمرے ملتے ہیں بھائیو. آئیں گے صبح سے,
ہاتھ اٹھائے چاہیے تو چاہیے قدم بھی تو بڑھاؤ، والے تو قدم میں تو دینے والا ہوں. تم تو ایسے بدتمیزوں کے ایک حج ایک عمرے کو نہیں چاہتے تم تو لینا. جھوٹے ہو تم لوگ، عاشق نہیں جھوٹے ہو تم. نہیں جی ہمیں مکے سے بہت محبت ہے، مدینے سے محبت. ٹھیک ہے تو میں تمہیں یہی دیتا ہوں. بہرحال کوشش کریں، میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پکا جو ہے ذکر کرنے والا بنایا، اور سارے اعمال کریں پھر ہم ذکر کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ چلیں دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اللہم صل علی محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك، اللهم اعنا على ذكرك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله.